بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پیرانے پیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے، آپ کی والدہ مائزہ نے آپ کو زد راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گٹری میں سی دیے۔ چلتے وقت اپنے لختے جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست گوئی ہزاروں عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے والدہ، میں صادق دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی رستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اثناء سفر میں ہمدان سے کچھ آگے ڈاکوؤں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلے کا تمام سامان و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چپ چاپ یا دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو آپ کی اس بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا ڈاکو آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوئی کے کانوں میں بھی یہ بات جا پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف اس کا جواب دیا، میں نے پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا، اچھا کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گٹری میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیا کہ لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گٹری ادیر کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار تھے۔ احمد بدوئی اور اس کے ڈاکو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوئی نے حیرانگی کے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے دیناروں کا بید ہم پر ظاہر کر دیا۔ حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ آخر اس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا۔ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا۔ حضرت کے الفاظ سن کر بدوئی بے حد متاثر ہوا اور اس وقت اس پر رخت طاری ہو گیا۔ ندامت کے آنسوؤں نے اس کے دل کی سیاہی کو ڈھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کر کہا، تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں، تم نے اپنی ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن حیرت ہے مجھ پر کہ میں نے ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑنے میں گزار دی۔ تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں میں گر پڑا اور رہزانی کے پیشے سے تائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب نے ایک زبان سے پکارا، اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو رہزانی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش روح ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔